وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک نعرے صلوات سے سہارا دیں. مہدوی سماج کے عنوان کے تحت یہ سلسلہ گفتگو اور سلسلہ معارف کی یہ تقریباً 11ویں بحث ہے. آج ہم 11ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں
اور اس سلسلے گفتگو میں کوشش یہ کی گئی کہ بعض مطالب، بعض معروضات جو مہدوی سماج اور ان سے مربوط جو مطالب ہیں ان کو پیش کیا جائے۔ کل کی گفتگو میں معاشرے کی، گھریلو زندگی کی ایک اہم ترین ضرورت، جس کی بہرحال سبھی کو شدید ضرورت ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی گئی، جس کا عنوان تھا آرام اور سکون۔ اس سلسلے گفتگو میں جو آخری عنوان قائم کیا گیا وہ ہے مشترکہ اصول، عصر انتظار اور عصر ظہور، زمانہ غیبت اور حکومت امام کے درمیان جو مشترکہ اصول پائے جاتے ہیں ان کے ذیل میں الحمدللہ گفتگو کی جا رہی ہے، اور اسی کے ایک ایک عنوان جو اہم اصول ہیں ان کو عنوان بنا کر کے تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کی جا رہی ہے۔ یہ اصول در واقع خصوصیت بھی ہیں، خصوصیات بھی ہیں، حکومت امام کی خصوصیات بھی ہیں، اور ایک مہدی گھرانے کی خصوصیت بھی ان اصول کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ کل ہم نے آرام اور سکون کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کی۔ آج اسی سے ذرا سا مربوط ہے لیکن ایک اہم عنوان ہے جسے معاشرے کی ضرورت قرار دیا جا سکتا ہے، بلکہ شدید ضرورت قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کا نام ہے صلح و امنیت۔ آج کی جو بحث ہے اور جس کا عنوان ہے مشترکہ اصول میں یا خصوصیات کہہ لیجئے، اس میں آج میرے خیال سے چھٹا عنوان ہے، یہ چھٹی خصوصیت کے اوپر آج گفتگو ہو رہی ہے۔ نمبر 6 کیا ہے؟ وہ ہے صلح اور امنیت۔ یہ بظاہر یہ لفظ ہمارے معاشرے میں اہمیت کا حامل نہیں ہے اگر دیکھا جائے ظاہری طور پر۔ مثلا مجلس میں اگر کوئی کہے کہ آج اصلاحی مجلس مولانا پڑھنے والے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاں اصلاحی مجلس ہے، ہوتی رہے گی، ہمیں اصلاح سے کیا کام۔ تبلیغی مجلس پڑھنے والے ہیں تو لوگ ذرا سا دور ہونے لگتے ہیں۔ یہ لفظ بہرحال بہت ہی شدید ضرورت کا نام ہے، معاشرے اور گھر کی ایک شدید ضرورت کا نام ہے صلح اور امنیت۔ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جو حکومت قائم ہوگی اس کی ایک خصوصیت کا نام یہی صلح و امنیت ہے کہ وہاں باقاعدہ صلح رائج ہوگی، امنیت کا رواج ہوگا۔ اب اس اہم بحث کو سمجھنے کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس لفظ کو پہلے سمجھیں، اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں واضح ہونا چاہیے۔ صلح کیا ہے؟ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ صلح یعنی کسی چیز کو صحیح کرنا، کسی چیز کو مرتب کرنا۔ اسے لکھ دیں اس لیے کہ بہت سی چیزیں، صلح کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو صحیح کرنا یا مرتب کرنا، درست کرنا، یہ ہے صلح۔ اس لفظ کی جو ضد ہے، اپوزٹ جو لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں افساد۔ صلح کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں افساد۔ اپوزٹ لفظ وہ ہے افساد، ٹھیک ہے؟ افساد، افساد کس سے بنا ہے؟ فساد سے، جھگڑے سے، اختلاف۔ فساد کے زمرے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ فساد مثلا جس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ
کسی چیز میں یا کسی کام میں گڑبڑی ایجاد کرنا وہ فساد ہوتا ہے۔ اچھا خاصا کام چل رہا تھا، کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد اس کام کو خراب کرنے لگے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کام فاسد ہو گیا، کچھ لوگوں نے اسے برباد کر دیا۔ دونوں لفظ واضح ہیں۔ صلح کہتے ہیں کسی کام کو صحیح کرنا، کسی چیز کو صحیح کرنا، درست کرنا، مرتب کرنا۔ فساد کیسے ہیں، کسی کام کو، کسی چیز کو خراب کرنا، کسی کام میں، اچھے بھلے کام میں گڑبڑی ایجاد کرنے کا نام ہے فساد۔ یہ جو صلح ہے ہمیں اس لفظ سے کام ہے، اور یہ چیز واضح ہو جائے گی تو افساد بھی بہت کافی حد تک واضح ہو جائے گا۔ صلح کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لفظ کے لیے، یا اس لفظ کو گھر میں یا معاشرے میں عملی کرنے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کا نام ہے جذبہ۔ جذبے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر اصلاح کا جذبہ پایا جاتا ہے، یعنی یہ اصلاح کے لیے راضی ہیں، یہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ جذبہ ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی کام میں۔ آپ دیکھ لیجئے بعض چیزیں چونکہ اہمیت کی حامل ہیں لہٰذا اس میں بہرحال جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ صلح ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ذمہ داری صرف کافی نہیں ہے، احساس ذمہ داری ضروری ہے۔ صلح ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جذبہ ہو اور احساس ذمہ داری ہو۔ صلح ہم دو اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ صلح یعنی اصلاح، ایک لفظ یہاں پڑھا لیجئے، صلح کرنا یعنی وہی اصلاح جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، ہمیں گھر کی اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح کے لیے وہی جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصلاح کو ہم دو اعتبار سے بیان کر سکتے ہیں، ایک ہے اصلاح نفس اور ایک ہے اصلاح معاشرہ۔ آج کی گفتگو ایسے ہی ہے، اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ۔ اصلاح نفس اصلاح معاشرے کا مقدمہ ہے۔ ایک اہم بات مجھے آخر تک لے کے جانا، اس لیے میں بہت آرام سے گفتگو آج کر رہا ہوں۔ ساری بحثیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں لہٰذا نوٹ بناتے رہیں۔ تعریف ہم نے پیش کر دی، تقسیم اب ہم کر رہے ہیں دو اعتبار سے، اصلاح نفس اور اصلاح معاشرہ۔ ہمیں دو لوگوں کی اصلاح کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ ایک غالباً حدیث ہے، پوری طریقے سے ذہن میں نہیں ہے، کہ اصلاح نفس مقدمہ ہے اصلاح معاشرے کا۔ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا وہ اپنے گھر اور معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ لہٰذا سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، یہ مقدمہ ہے۔ اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ سوال ہو سکتا ہے یہاں کہ ہر انسان اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے، کوئی شخص اپنے نفس کو برا نہیں سمجھتا، برا کام بھی کرتا ہے تو وہ اچھائی سمجھ کے کرتا ہے۔ یہ کام چونکہ ہم نے انجام دیا، شاید دوسرا انجام دے تو اس کی نظر میں برا ہو، لیکن جب خود انسان انجام دیتا ہے تو یہ سمجھ کے دیتا ہے کہ ہاں یہ کام اچھا ہے۔ اصلاح نفس ضروری بھی ہے۔ تو کیسے معلوم ہو کہ ہمارے نفس میں خرابیاں پائی جاتی ہیں اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں؟ میں نے ایک طریقہ سوال کے ذیل میں بیان کیا تھا، اسے ذرا سا میں یہاں بیان کر دوں۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ ہم گناہوں سے کیسے بچے، کیسے معلوم ہو کہ ہم نے اتنا گناہ کیا ہے؟ یہی ہے سوال، اصل میں اس کا منبع یہی تھا، سرچشمہ یہی تھا کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہ برا کام بھی کرتا ہے تو اچھا سمجھ کے کرتا ہے، اور جب تک کسی کام کو وہ اچھا سمجھے گا اصلاح نہیں کر سکتا۔ معلوم کیسے ہو کہ ہم نے برا کام کیا ہے؟ اس کا میں نے ایک طریقہ بیان کیا تھا، وہ کیا ہے اگر کسی کے ذہن میں ہو؟
اچھا کس کو معلوم نہیں ہے وہ ہاتھ بلند کرے. ہاں اس کا مطلب سب کو معلوم ہے. کوئی بیان کرے, آگے میں سے کوئی بیان کرے جو طریقہ بیان کیا ہے. کیسے معلوم ہو کہ ہمارے اندر برائی پائی جاتی ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے ہمیں؟ ہاں بیٹا آپ بتائیے. السلام علیکم. علیکم السلام. دن میں ہم لوگ ایک وقت نکالیں جس میں ہم لوگ دیکھیں کہ پورے ہم لوگوں نے پورے دن میں کتنے گناہ کیے ہیں, اور جو یہ کام نہیں کرتا اس سے امام مہدی اس کو اپنے اہل بیت میں نہیں رکھتے. جزاک اللہ. مفہوم آپ نے پیش کیا, جیتے رہیے خوش رہیے. جو مفہوم انہوں نے پیش کیا ہے اس کا نام ہے محاسبہ. احسنتم. محاسبہ, ٹھیک ہے. محاسبہ یعنی کیا؟ حساب کتاب کرنا. ایک تاجر کو آپ نے دیکھا ہوگا نا, تاجر ہوتے ہیں بیچارے, تاجر ایسے نہیں ہوتے, وہ جو اچھے والے تاجر ہوتے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ دکان کھولنا, چیزیں بیچنا اور بیچنے کے بعد پھر جا کر کے سو جانا. اچھے تاجر کون ہوتے ہیں؟ جو دن میں باقاعدہ زحمت کرتے ہیں, رات میں دکان بند کرنے سے پہلے یا بند کرنے کے بعد جتنا کاروبار کیا انہوں نے دن بھر میں اس کا وہ حساب کتاب کرتے ہیں. حساب کتاب کرنے کے بعد کہ ہاں آج یہ چیزیں بکی ہیں, یہ چیزیں لے کر کے آنی ہیں کل, مثلا یہ ان چیزوں کی کمی ہے, یہ چیزیں زیادہ ہیں, اس کو کیسے سیٹ کرنا, کیا باقاعدہ حساب کتاب. اتنا فائدہ ہوا آج, اتنا نقصان ہوا, یہ چیز ہم کو آئندہ دیکھ کر کے لانی ہے کہ یہ اس کو خرید نہیں رہا ہے, اس کو آئندہ ہم لے کر کے آئیں گے, کم لے کر, مثلا یہ ساری چیزیں وہ آخر وقت میں, دن کے آخر وقت میں دکان بند کرنے سے پہلے یا بعد میں وہ اپنا حساب کتاب کرتا ہے. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں, جو حساب کتاب کرتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کی نظر صرف آج کے اوپر نہیں ہوتی, آئندہ کے اوپر ہوتی ہے. سوچ کیا ہے؟ محدود نہیں ہوتی اس کی کہ ہمیں صرف آج کا ہے, آج بس گزر جائے سے کل تو اللہ ہی ہے. نہیں, کل بھی وہ اللہ ہے, وہ تدبیر کے لیے آپ کو استعمال کرتا ہے کہ بندے میں کتنی تدبیر پائی جاتی ہے, کتنی بصیرت پائی جاتی ہے. لہٰذا کل کے لیے بھی باقاعدہ پلاننگ کرنا اچھے انسانوں کی پہچان ہے. حساب کتاب جو محاسبہ ہے وہ بھی یہی ہے. ہم دن بھر جو بھی کام کرتے ہیں وہ انجام دیں. ہمیں دیکھنا ہے, چونکہ ہم سپاہی ہیں امام مہدی کے, ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ دن ہمارے لیے مفید ثابت ہوا یا نقصان دہ ثابت ہوا. لہذا اس کا ایک طریقہ ہے محاسبہ. آئیں دن میں کوئی ایک وقت, عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ رات میں سونے سے پہلے آپ ایک وقت معین کر لیجئے, اور معین کرنے کے بعد دن بھر کا محاسبہ کیجئے, حساب کتاب کیجئے کہ ہم نے دن بھر میں کتنے اچھے کام کیے ہیں اسے ایک طرف رکھیے, کتنے برے کام کیے ہیں ان کو ایک طرف رکھیے. اور اس کے بعد سے اگر اچھے کام کا پلہ بھاری ہے تو خدا وند عالم کا شکر ادا کرے. یہ پہلا مرحلہ ہے, شکر ادا کرے کہ معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے اچھے کام اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائی. شکر ہے. اور پھر دعا بھی کرے کہ معبود آئندہ مجھے اچھے کام کی توفیق, اس سے زیادہ اچھے کام کی توفیق عطا فرما. اگر برے کام کا پلہ بھاری ہے تو پھر توبہ کرے. توبہ کا ایک طریقہ کیا ہے؟ باقاعدہ نہج البلاغہ میں 7 شرائط بیان کیے گئے ہیں توبہ کے. ایک جو اس میں بہت اہم ہے وہ کیا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا باقاعدہ عہد کرے. کسی کی غیبت کی, اس نے کسی کی غیبت کر دی دن بھر میں, دوستوں کا مجمع تھا, مجمع سے ماحول ایسا بن گیا, حالات ایسے بن گئے, سب ہنسی مذاق اڑا رہے تھے, آپ کو بھی کوئی واقعہ اس کا یاد تھا, کوئی بات اس کی ذہن میں تھی, ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے اس بات کو نقل کر دیا. یہ گویا آپ نے ایک گناہ کبیرہ, غیبت کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے, آپ نے ایک گناہ کبیرہ انجام دے دیا. اچھا غیبت کی ایک تعریف چھوٹی سی میں عرض کر دوں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں غیبت یعنی کسی کے اندر برائی ہو اس کو بیان کر رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھائی ہے, برائی ہے, ہر وہ چیز جو کسی انسان سے منسوب کی جائے اور اسے سننے کے بعد وہ انسان ناراض ہو جائے وہ غیبت ہے.
اگر کوئی کسی کی برائی بھی کر رہا ہے وہ وہاں موجود نہیں. غیبت یعنی انسان کی عدم موجودگی میں کچھ باتیں اس سے منسوب کرنا, یہی ہے غیبت. ایک انسان ہے نہیں کہیں پر, اس کی کچھ لوگ برائی کر رہے ہیں مثلاً, یا اس سے کچھ باتیں منسوب کر رہے ہیں. جو باتیں منسوب کی جا رہی ہیں اگر اس کے اندر ہیں, پھر بھی اگر وہ بعد میں سننے کے بعد ناراض ہو جائے تو آپ نے اس شخص کی غیبت کی ہے. یہ ہے غیبت. ہم نے غیبت کر دی. اب کیا ہے؟ سب سے پہلا مرحلہ ہے گناہوں کا پلہ بھاری ہے. ایک شخص کی میں نے غیبت کر دی, ایک شخص کے متعلق کینہ ہم نے اپنے دل میں رکھ لیا کسی وجہ سے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا وہ عہد کرے کہ معبود ہم, عہد یعنی اپنے پروردگار سے, اپنے امام سے عہد کرے کہ امام ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے. اگر حقوق عباد سے مربوط ہے, کچھ ایسے گناہ ہیں جو حقوق عباد سے مربوط ہیں, بندوں سے مربوط ہے, مثلا غیبت یہ بندوں سے مربوط ہے, تو اگر دسترس میں ہے انسان جس کی انسان نے غیبت کی, اگر وہاں تک پہنچ سکتا ہے تو غیبت کی حلالیت طلب کرے, جائے اس کے سامنے جا کر کے معافی مانگے. ہاں اسلام میں بہت سی چیزیں بہت آسان ہیں, لیکن حقوق عباد کے سلسلے میں بہت سخت ہے معاملہ. خداوند اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے, وہ غفور ہے, وہ رحیم ہے, لیکن اس کے بندوں کا حق, بندوں سے معافی مانگیے آپ, وہ نہ معاف نہیں کرے گا. اگر کسی نے کسی بندے کا حق ضائع کیا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اسی بندے سے حلالیت طلب کرے. چھوٹی سی مثال یہ غیبت کی, کتنا سخت مرحلہ ہے. آئے دن ہم کتنا غیبت کرتے ہیں, اور جتنا ہم غیبت کرتے ہیں ہمارے نامہ اعمال کا وزن ہلکا ہوتا جاتا ہے. جس کی ہم غیبت کرتے ہیں اس کے نامہ اعمال کا وزن بھاری ہوتا جاتا ہے. ضروری ہے کہ ہم اس کی حلالیت طلب کریں. اصلاح نفس کا ایک بہترین ذریعہ کیا ہے؟ محاسبہ. دن بھر میں ایک وقت معین کریں اور اپنا حساب و کتاب کریں, اور حساب و کتاب کرنے کے بعد اچھے اعمال کے اوپر خدا کا شکر ادا کریں, توفیق کی دعا کریں, برے اعمال کے اوپر خداوند عالم سے معافی طلب کریں, بندوں سے مربوط اگر گناہ ہے تو حلالیت طلب کریں, اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں. اصلاح نفس ایک مرحلہ ہے. جب تک اصلاح نفس نہیں ہوگی انسان دوسرے مرحلے میں قدم نہیں رکھ سکتا. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اصلاح معاشرے کا مرحلہ. اصلاح معاشرے کو ہم 3 اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں. اصلاح معاشرہ میں سب سے پہلے ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے, وہ ہے اصلاح ذات البین. اصلاح ذات البین, یہاں لکھ دیں واضح طریقے سے نا, اصلاح ذات البین, یہ ہے پہلا. دوسرا ہے کیا؟ گھر کی فضا میں اصلاح کرنا. گھر کی فضا میں, گھر کے ماحول میں ہم اصلاح کر رہے ہیں. تیسرا مرحلہ ہے سماج میں ہم اصلاح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 3 مرحلہ ہوا. اصلاح معاشرے کو ہم 3 اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں, حالانکہ اصلاح معاشرہ ایک ہے بہرحال, لیکن چونکہ قرآن نے جو تقسیم پیش کی ہے وہ یہ ہے. سب سے پہلا مرحلہ تھا اصلاح ذات البین. اب تھوڑا سا سخت ہو گیا. یہ ذات البین کا کیا مطلب؟ 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, تو یہ جھگڑا ایسے ہی ہمارے ہاں معاشرے میں ہے کہ ماشاءاللہ جب جھگڑا کسی کا ہوتا ہے تو دیکھنے والے سب سے زیادہ لطف اٹھاتے ہیں. ہاں صحیح میں عجیب سا مزہ ملتا ہے اس وقت, پتہ نہیں کیا ہے. 2 لوگوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے اور ہم ہیں جو بیچ میں کھڑے ہو کے تماشا کر رہے ہیں. اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر 2 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ فرد ثالث بن کر کے, تیسری فرد بن کر کے ان 2 لوگوں کے درمیان جو جھگڑا ہو رہا ہے اس کو سلجھائیے. اس کو کہتے ہیں اصلاح ذات البین. بہت زیادہ تاکید ہے. ایک آیت میں پیش کر دوں, انما المؤمنون اخوہ
فَاصْلِحُوا بَيْنَ إِخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا فَاصْلِحُوا بَيْنَ إِخْوَيْكُمْ، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان کیا کرو؟ اصلاح کرو، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، اصلاح کرو اور تقوی الہی اختیار کرو، شاید کہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ پہلا مرحلہ ہے اصلاح ذات البین کا، پوری طریقے سے واضح ہے۔ اصلاح ذات البین کیا ہے؟ کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ایک انسان آئے، ایک بندے مومن آئے، اور آنے کے بعد ان دونوں کے جھگڑے کو سلجھائے اور ان کے درمیان راہ حل نکالے، اس کو کہتے ہیں اصلاح ذات البین۔ دوسرا مرحلہ ہے گھر کی فضا میں اصلاح کرنا۔ اچھا، گھر کی فضا میں اصلاح ذرا سا سخت ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں، ہمارے ہندوستان میں یا مثلا پاکستان میں یا اور جہاں جوائنٹ فیملی ہے، دوسری جگہوں پر ہے کہ بھئی الگ الگ لوگ رہتے ہیں تو وہاں اختلافات کی بو باس کم ہوتی ہے، لیکن جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے تو وہاں اختلافات بہرحال ہو جاتے ہیں، اپنائیت بھی زیادہ ہوتی ہے، ماشاءاللہ محبت بھی زیادہ۔ اب جوائنٹ فیملی میں ایک فائدہ یہ ہے کہ محبتیں بھی ہوتی ہیں، محنتیں کم ہوتی ہیں مثلا، لیکن ایک تھوڑا سا وہ ہے کہ اختلافات ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس اختلاف کو حل کرنا پہلے ہی مرحلے میں ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا؟ کہ گھر کی فضا میں اگر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کو پہلے ہی مرحلے میں حل کرو، اسے نہ چھوڑ دو۔ ایسا نہ کرو کہ وہ تھوڑی دیر، اچھا ابھی ہے ماحول گرم ہے، تھوڑا سا رک جائے 5 دن 10 دن کے بعد اس کی اصلاح کی جائے، نہیں، وہ پکتا جائے گا۔ اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو جڑ تک پہنچ کے، جھگڑے کی جڑ تک پہنچ کر کے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ جو جھگڑا شروع ہوا ہے اس کو پہلے ہی مرحلے میں دبا دیا جائے۔ ایک چھوٹی سی ہم مثال پیش کرتے ہیں۔ عام طور سے جوائنٹ فیملی ہے، 2-3 بھائی آپس میں رہتے ہیں، ایک ساتھ گھر میں رہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بڑوں کے درمیان جو جھگڑا ہوتا، اچھا سب گھر گھر کی یہ کہانی ہے، سب نے محسوس کیا ہوگا کہ بڑے تو ماشاءاللہ آپس میں محبت سے مل کر کے رہتے ہیں، کبھی کبھی بچوں کی وجہ سے گھر کی فضا تھوڑا سا مقدر ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ 2 مثلا چچیرے بھائی ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اس چھوٹے سے جھگڑے کو بڑے اپنا جھگڑا بنا لیتے ہیں، تو توجہ چاہیے۔ قرآن نے کتنا اچھا نمونہ پیش کیا ہمارے لیے۔ چھوٹا سا جھگڑا ہے، لیکن اس چھوٹے سے جھگڑے کو بڑے، گھر کے بڑے اپنا جھگڑا بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ ذرا سا طویل ہو جاتا ہے۔ جتنا زیادہ بڑھتا ہے پھر وہ اصلاح نہیں ہو پاتی۔ بہت سے گھروں میں دیکھا گیا ہے، بہرحال کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہی چھوٹا سا جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا اور جدائی کا موجب بن گیا، الگ ہونے کا موجب بن گیا ہے بہت سے گھروں میں۔ اچھا، یہ جو چھوٹا سا جھگڑا جسے ہم بہت بڑا بنا رہے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب چھوٹے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے بچوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا بہت پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کیوں پسند ہے؟ اس لیے کہ جب وہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو بہت جلد اپنی ناراضگی کو دور کر کے آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ بچوں کے جھگڑے کی رسول اکرم فرماتے ہیں کہ بچے جب آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو بہت جلد اس ناراضگی کو دور کر کے آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ اچھا، بچے تو ایک جھگڑا ہوا، بچے آپس میں مثلا ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، ایک دن بعد صبح ہوتا ہے، دوپہر میں باقاعدہ میل ہو جاتا ہے ان دونوں بچوں میں، لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے بڑے دل میں کدورت رکھ لیتے ہیں۔ رسول اسلام فرماتے ہیں بچوں کے جو جھگڑے ہو رہے ہیں اس میں تم اپنے آپ کو ملوث نہ کرو، یہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک درس بھی ہے کہ یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے ان کے درمیان،
یہ صلح کا موجب ہے. ابھی جھگڑا ہوگا 10 منٹ بعد, آدھے گھنٹے بعد یہی دونوں بچے جن کی وجہ سے آپ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں ایک ہو جائیں گے. لہٰذا ان کو تم موجب نہ بناؤ, بڑے جھگڑوں کا ذریعہ اور وسیلہ نہ بناؤ. ان کو آپس میں, اچھا کیوں یہ پسندیدہ ہے بچوں کا جھگڑا حضرت کی نظر میں کیوں پسندیدہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بچپن میں بچے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, ان کے اندر آہستہ آہستہ اپنا دفاع کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, جو بچپن میں ذرا سا زیادہ شرارتی ہوتے ہیں, تیز ہوتے ہیں, وہ اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچپن ہی سے. یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے نا, یہ گویا ایک طریقے سے آشتی کا بھی ذریعہ ہے, اس کے لیے مفید بھی ہے. کیوں مفید ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر اسی جھگڑے کی وجہ سے اپنے حق کا دفاع کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے. ایک فائدہ یہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کی قدرت اپنے اندر پیدا کرنے لگتا ہے بچہ. لہٰذا اس چھوٹے سے جھگڑے کو ہم اپنے گھر کا بڑا جھگڑا نہ بنائیں. بچوں کے جھگڑے کو ہم اپنے گھر کا بڑا جھگڑا نہ بنائیں. لہٰذا سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم دوسرے مرحلے میں گھر کی فضا میں جو جھگڑا ہو رہا ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. قرآن نے باقاعدہ حکم دیا. تیسرے مرحلے میں ہم آتے ہیں, چونکہ سب سے پہلے انسان اپنے نفس کی اصلاح کرے, دوسرے مرحلے میں آئے اور آنے کے بعد گھر کی فضا کو بہتر بنائے, اور اگر جھگڑا وغیرہ ہے, اختلاف وغیرہ ہے تو اس کی اصلاح کرے. تیسرے مرحلے میں چونکہ ہم ایک گھر سے معاشرے میں قدم رکھتے ہیں, لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم معاشرے کے اختلافات کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں. تیسرے مرحلے میں سماج میں اصلاح یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. جو معاشرے میں رہتا ہے انہی کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اختلافات کو وہ دور کریں. یہ خود معاشرے میں رہنے والوں کی ذمہ داری. یہ 3 مرحلے ہیں جو اصلاح معاشرہ کے زمرے میں آ سکتے ہیں. ایک نعرے صلوات سے سہارا دیں. قرآن کریم نے انبیاء کرام کو معاشرے کا مصلح قرار دیا ہے. بعض آیتیں ہیں جس میں بہت سے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں انبیاء کرام کی ان کو بیان کیا, لیکن ایک اہم ذمہ داری یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ معاشرے کے مصلح ہوتے ہیں. یعنی ان کے اوپر, ان کے کاندھے کے اوپر معاشرے کی اصلاح کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہیں اور تھے, آج بھی ہیں, یعنی اس معاشرے سے ہم آج کے معاشرے کو تول سکتے ہیں, پرکھ سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم معاشرے کے مصلح ہیں, لیکن وہ مصلح نہیں ہوتے. منافقین کی جو ایک صورت بیان کی ہے قرآن نے, ایک یہی ہے کہ منافقین کیا ہیں, وہ اصلاح کرنا نہیں چاہتے اور نہ کرنا جانتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو یہ دکھانا مقصود ہے ان کا کہ ہم بھی معاشرے کے مصلح ہیں. قرآن نے ان کی مذمت کی ہے. کیا ہے آیت؟ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جائے گا کہ زمین کے اوپر تم کیا فساد برپا نہ کرو. قالوا, تو وہ کہیں گے کیا, انما نحنو مصلحون. یہ منافقین جن سے کہا جا رہا ہے کہ تم زمین کے اوپر فساد برپا نہ کرو, ان سے جب کہا جائے کہ فساد برپا نہ کرو تو وہ کہیں گے کہ نہیں, ہم تو مصلح ہیں. قرآن کہتا ہے کہ الا انہم ہم المفسدون, یہی جو کہنے کہ ہم مصلح ہیں, یہی در واقع زمین پر فساد برپا کرنے والے ہیں اور فساد پھیلانے والے ہیں. ان کی باتوں کو آپ نہ سنیے. انبیاء کرام کا خاصہ ہے کہ وہ اصلاح کرتے ہیں. منافقین کا خاصہ کیا ہے کہ وہ زمین کے اوپر فساد برپا کرتے ہیں. ہمیں کس کی سیرت اختیار کرنی ہے؟ انبیاء کرام کی سیرت اختیار کرنی ہے. یعنی ہم زمین پر یا معاشرے میں یا گھر میں دو لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنے والے نہ ہوں, بلکہ ان کے درمیان اصلاح کرنے والوں, ان کے درمیان ہم اصلاح کریں, کوشش کریں اصلاح کرنے کی. یہ ایک اہم صورت ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے. ایک اہم چیز ہے جو یہیں پر ہم بیان کر دیں, ذہن سے نہ نکل جائے, کہ اصلاح میں افراط و تفریط کا بہت خیال رکھنا چاہیے. عام طور سے جو لوگ اصلاح کے میدان میں ناکامی کے شکار ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے
کہ وہ اسلام میں افراط و تفریط کے شکار ہوتے ہیں. کہاں بولنا ہے، کب بولنا ہے، کون سا موضوع ہے جسے تذکر دینے کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں کا جب خیال نہیں رکھا جاتا، ہر وقت ہمہ وقت جس سے دیکھیے اس سے بس آپ نماز پڑھیے. 4 آدمیوں کے سامنے موجود ہیں، ہم 4 آدمیوں کے ساتھ موجود ہیں، اور وہاں پر آپ کیا ہیں، مولانا صاحب آئے، آنے کے بعد کہا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. اب ایسا آدمی جس کی آپ 4-6 لوگوں کے سامنے بے عزتی کر رہے ہیں، وہ آدمی کبھی نماز کی طرف راغب ہو پائے گا؟ اندر اس کے ہٹ درمی پیدا ہو جائے گی. سب سے بڑا ایک تو آپ نے اصلاح کا جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا، وہ ایک الگ کام، اس کو آپ جسور بنا رہے ہیں، جسارت اس کے اندر ڈال رہے ہیں کہ آپ نماز سے وہ آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں. دوسری اہم بات یہ کہ ایک بندے مومن کی آپ آبرو ریزی کر رہے ہیں 4 آدمی کے سامنے. باقاعدہ ایک وقت دیکھیے کہ یہ ہم یہاں پر اگر نماز کی گفتگو کر رہے ہیں، ایک ہے بہرحال باقاعدہ معاشرے میں وہ بدنام ہے، باقاعدہ شراب نوشی ہے، دوسری بہت سی برائیاں ہیں. ایسے لوگوں کو اگر ہم پکڑ لیں تو خیر یہاں پر بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن ایک بندے مومن ہے، بہرحال وہ اس کی آبرو دوسروں سے محفوظ ہے، اور وہ عام طور سے لوگ اسے اچھا سمجھ رہے ہیں. ایسے شخص کو آپ 4-6 لوگوں کے سامنے بلا کر کے کہیے کہ آپ نے آج کی نماز نہیں پڑھی، مستقل میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نماز کے وقت یہاں کھڑے رہتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں. ایسا شخص اصلاح اپنی نہیں کر سکتا، آپ اس کی بربادی کا زمینہ فراہم. یہ ہے افراط و تفریط. ہاں سے بات دیکھیے کہ نہ بہت کم ہیں ہم اسلام میں، نہ بہت زیادہ ہیں. کہیں بھی کسی کو بھی شروع نہ ہو جائیں کہ آپ یہ کام کیجئے، آپ وہ کام کیجئے. جی نہیں، دیکھیے کہ کہاں کون سا موضوع ہے. ہم اگر کوئی کام کہہ رہے ہیں اس سے تو اس کی آبرو ریزی تو نہیں ہو رہی ہے. لہجہ ایسا اختیار کریں کہ وہ راغب ہو، جھڑکنے والا لہجہ نہ ہو، ہڑکانے والا لہجہ نہ ہو. دیکھیے آپ باقاعدہ اسلام نے تاکید کی ہے کہ آہستہ آہستہ اوپر جائیے، سب سے پہلے ہی ہڑکانے نہ لگیے، سمجھائیے پہلے، تھوڑا سا تند لہجہ اختیار کیجئے. تند لہجہ اختیار کرنے کے بعد ذرا سا عذاب الہی سے ڈرائیے. اس کے بعد بھی وہ نہ مانے تب ذرا سا تند لہجہ اختیار کیجئے، سختی کا مظاہرہ کیجئے. پہلے ہی مرحلے میں اصلاح کے میدان میں آپ کسی کو سخت لہجے سے مخاطب نہیں کر سکتے. یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اصلاح میں بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم افراط و تفریط کا خیال رکھیں کہ بہت زیادہ لہجہ تند نہ ہو جائے، بہت زیادہ روی تو نہیں کر رہے ہیں، ہم بہت زیادہ کمی تو نہیں کر رہے ہیں اصلاح کے میدان میں. اگر ہم نے اس کا خیال رکھا اور اسلام میں اعتدال کو اختیار کیا تو ہماری اصلاح بہرحال کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے. ایک نعرہ صلوات سے سہارا دیں. قرآن کریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن میں جو معاشرے میں رہنے والے افراد ہیں ان کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے قرآن کریم نے. یہ جلدی جلدی ہم بیان کر دیں تاکہ اس کو ذرا سا مٹا دیں. اس طرف کا 5 ہیں، 5 گروہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن نے کیا جو اس ہمارے موضوع سے مربوط ہیں، جن کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. بس کافی. سب سے پہلے کیا ہیں؟ وہ ہیں صالحین. صالحین 5 گروہ قرآن کریم میں معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی 5 قسمیں ہیں. عنوان کیا ہے ہمارا؟ معاشرے میں رہنے والے افراد. کتنے طریقے کے لوگ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں. پہلا گروہ کیا ہے؟ صالحین. صالحین کون ہیں؟ جو خود اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ جو اصلاحی جو کیفیت ہے، یہ جو خود سازی کی جو کیفیت ہے وہ انہی کی حد تک محدود ہوتا ہے. وہ اپنے آگے دوسروں کو نہیں سوچتے. یہ خود صالح ہیں، یہ خود نیک ہیں، لیکن ان کی نیکی صرف انہی تک محدود ہے، دوسروں سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. دوسرا گروہ کیا ہے؟ وہ ہے مصلحین. مصلحین کون ہیں؟ اچھے ہیں، ان سے اچھے ہیں. وہ خود تو نیک ہیں لیکن اپنی نیکی اور اپنی اچھائی کے ساتھ ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی نیک ہوں، نیک بنیں. اپنی اچھائی وہ دوسروں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ اصلاح کرنے کا جذبہ اپنے اندر
رکھتے ہیں. صالحین ان کی نیکی، ان کی اچھائی، ان کا صلح ان تک محدود ہے، دوسروں تک نہیں پہنچ پاتا. مصلحین کون ہیں؟ جو خود تو ماشاءاللہ نیک ہیں لیکن چاہتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے بھی نیک بنے، اسی لیے اصلاح کرتے ہیں. تیسرا گروہ کیا ہے؟ بے طرف گروہ ہے، بے طرف رہنے والا. اس کو نہ اپنی اصلاح سے مطلب ہے نہ دوسروں کی اصلاح سے مطلب. جب ہم جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں، نہ ہمیں اصلاح خود کرنی ہے، اپنی کرنی ہے، نہ دوسروں کی اصلاح کرنی ہے. ہم جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. چوتھا گروہ کون ہے؟ جو فاسد ہوتے ہیں، جن کو ہم فاسدین کہہ سکتے ہیں. فاسدین کون ہیں؟ جو خراب ہوتے ہیں، جو فساد کرتے ہیں، باقاعدہ فساد کرتے ہیں، لیکن ان کا فساد معاشرے تک نہیں پہنچ پاتا. یعنی یہ اپنے فساد کی وجہ سے، اپنی خرابیوں کی وجہ سے معاشرے کو خراب نہیں کرتے، یہ خود خراب ہیں. فاسد جو ہوتے ہیں وہ خود خراب ہیں، فاسدین ہیں. مفسدین اسی کے ساتھ آتا ہے. مفسدین، یہ مفسدین کون ہیں؟ فاسد ہیں، یہ مفسدین ہیں. مفسدین کون ہیں؟ جو خود تو خراب ہوتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں. اور یہ لوگ سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. معاشرے میں سب سے اچھا کون ہوتا ہے؟ مصلحین. سب سے زیادہ خراب کون ہے؟ مفسدین. ہم یہ چاہتے ہیں، اس بحث کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں چونکہ ایک مہدوی گھرانہ تشکیل دینا ہے. اس مہدوی گھرانے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی اصلاح کی جائے. ایک اچھا، ہم عصر ظہور کو یہیں سے دیکھ رہے ہیں. اس عصر ظہور کی ایک خاصیت ہے کہ وہاں صلح ہے، وہاں امنیت ہے. اس صلح و امنیت کا جلوہ ہم اپنے ہاں دیکھنا چاہتے ہیں. کیسے؟ جب ہم خود کوشش کریں گے. کوشش کے لیے کون سا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا اور دوسرا والا، کہ انسان صالح ہو، خود نیک ہو، مصلح ہو. یہ بہت اہم خصوصیت ہے. اگر وہاں تک آپ کو پہنچنا ہے، عصر ظہور تک پہنچنا ہے، تو عصر انتظار میں آپ کو ان دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ خود صالح بنیے اور اس نیکی کو، اس اچھائی کو خود تک محدود نہ کیجئے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیک بنائیے. تب آپ صحیح سپاہی بنیں گے امام زمانہ کے. نیک صرف یہ نیکی، یہ اچھائی خود تک محدود نہ رکھیے، صالح ہونے کے ساتھ ساتھ مصلح بھی بنیے، تاکہ یہ آپ کی نیکی آپ کے معاشرے تک پھیلے اور آپ کے ساتھ ساتھ کئی لوگ نیک بن سکیں. جب ایک معاشرہ، کئی لوگ اس میں نیک ہوں گے، مصلح ہوں گے، اچھے ہوں گے، تب جا کر کے ظہور کا زمینہ فراہم ہو سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.